میرے بھائی دوسرے نمبر پہ جس چیز کو آپ بطور وسیلہ اور واسطہ دعا میں اختیار کریں گے وہ آپ ہی کے نیک اعمال ہیں. آپ ہی کے نیک اعمال. آپ کہیں گے یا اللہ میں تیرے نبی سے محبت کرتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ سے محبت کرنا نیک عمل ہے، اس لیے آپ دعا میں کیا کہیں گے؟ یا اللہ میں تیرے نبی سے محبت کرتا ہوں، اس محبت کا واسطہ دے کے کہہ رہا ہوں کہ مجھے شفا دے. یا اللہ میں تیرے نبی پہ ایمان لایا ہوا ہوں، یا اللہ اس ایمان کا واسطہ دے کے کہتا ہوں کہ مجھے نماز پڑھنے کی توفیق دے. یا اللہ میں سب سے زیادہ تجھ سے محبت کرتا ہوں، تیرے نبی سے بھی زیادہ تجھ سے محبت کرتا ہوں. یا اللہ اس محبت کا واسطہ دے کے کہتا ہوں کہ یا اللہ قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے. تو اس انداز میں میرے بھائی اپنا نیک عمل آپ اللہ کے سامنے پیش کریں گے، اور اس کا ثبوت قرآن سے بھی ملتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بھی ملتا ہے. سورہ آل عمران آیت نمبر 16 فرمایا الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اللہ کے بندے کیا دعا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں اے اللہ ہم ایمان لے آئے، ہم ایمان لے آئے. ایمان کیا ہے؟ نیک عمل. میرے بھائی میرے ساتھ رہیں، ایمان کیا ہے؟ نیک عمل. تو کیا کہہ رہے ہیں؟ اے اللہ ہم ایمان لے آئے، فاغفر لنا ذنوبنا، اس لیے ہمارے گناہ معاف کر دے. یہ اللہ کو واسطہ کس چیز کا دیا گیا ہے؟ ایمان کا. اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 193 میں فرمایا ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. کہ اے اللہ، اے پروردگار، اے مالک، اے خالق، اے رازق، ہم نے ایک آدمی کو سنا جو ایمان کی دعوت دے رہا تھا، ایمان کی طرف بلا رہا تھا. ہم نے اس کی آواز پہ لبیک کہا، اس کی دعوت کو قبول کیا، ایمان لے آئے. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور جہنم کے عذاب سے بچانا، ہمارے گناہوں کو ختم کر دینا. تو یہاں بھی اللہ کو واسطہ دیا جا رہا ہے ایمان کا، اور ایمان نیک عمل ہے. اور میرے بھائی حدیث شریف سے بھی ثبوت ملتا ہے. بخاری شریف کی حدیث آپ سب نے سنی ہوگی، لیکن جو مسئلہ بتا رہا ہوں شاید اس کے اوپر کبھی توجہ نہ گئی ہو. آج اگر آپ توجہ کریں گے تو یہ حدیث آپ کے ذہنوں میں مزید بیٹھ جائے گی. آپ نے سنا ہوگا کہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ پہلی امتوں میں 3 آدمی سفر میں تھے، بارش نازل ہوئی، طوفان آیا، وہ بارش سے بچنے کے لیے، طوفان سے بچنے کے لیے غار میں داخل ہو گئے. غار میں داخل ہوئے تو اوپر سے چٹان گری اور اس نے غار کا دروازہ بند کر دیا. وہ تینوں آدمی پورا زور لگا کر بھی اس چٹان کو حرکت دینے کے قابل نہیں تھے. اس لیے ایک دوسرے سے کہنے لگے آج پھنس چکے ہیں، اللہ ہی اس مصیبت سے نجات دے گا، اللہ کو اپنے نیک عمل کا واسطہ دو. میرے بھائی مصیبت میں پھنسے ہیں، کس کو پکار رہے ہیں؟ اللہ کو. اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج کا مسلمان جب مصیبت میں پھنستا ہے رب کو نہیں پکارتا، اوروں کو پکارتا ہے. شیخ عبد القادر جیلانی کو پکارتا ہے رحمہ اللہ، لاہور والی سرکار کو پکارتا ہے، دلی والی سرکار کو پکارتا ہے. سید رشید رضا مصر کے ایک بڑے عالم دین گزرے ہیں، وہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمارے مصر اور شام میں یہ قصہ سب جانتے ہیں کہ کچھ لوگ کشتی پہ سوار ہوئے، کشتی ڈوبنے لگی، ہر ایک نے اپنے اپنے پیر کو پکارنا شروع کر دیا. کسی نے شیخ عبد القادر جیلانی کو، کسی نے رفاعی کو، کسی نے بدوی کو، جو عربوں کے پیر ہیں، ہر ایک نے اپنے اپنے پیر کو پکارنا شروع کر دیا. پوری کشتی میں صرف ایک آدمی تھا جو توحید کے اوپر تھا. وہ شروع میں اللہ کو پکارتا رہا، لیکن جب دیکھا کہ سارے اللہ کے سوا اوروں کو پکار رہے ہیں، اس نے کہا یا اللہ ہم سب کو غرق کر دے، ہم اس قابل نہیں ہیں کہ اس دنیا میں رہیں. میرے بھائی شرک کی انتہا ہو چکی ہے. دوسروں نے تو شرک کرنا ہی کرنا تھا. ہمارے وہ بھائی
جو کلمہ پڑھتے ہیں، کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے، افسوس سے کہنا پڑتا ہے وہ بھی مصیبت کے وقت اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ تو بہرحال یہ آدمی غار میں پھنسے ہیں، یہ اللہ کو پکار رہے ہیں، اور اللہ کو واسطہ کس کا دے رہے ہیں؟ اپنے نیک اعمال کا۔ ایک کہنے لگا یا اللہ تو جانتا ہے کہ میرے والدین تھے، میں ان کی بہت خدمت کیا کرتا تھا، میری بکریاں تھیں، بکریاں چرایا کرتا تھا، جب رات کو بکریاں واپس لے کر آتا، دودھ دوتا تو سب سے پہلے جن کو دودھ پیش کرتا وہ میرے والدین ہوا کرتے تھے، بیگم کو بعد میں، بچوں کو بعد میں۔ لیکن یا اللہ تو جانتا ہے کہ ایک دفعہ میں بہت دور نکل گیا، واپس آیا تو والدین سو چکے تھے، دودھ لے کر حاضر ہوا، والدین کے سرہانے کھڑا ہو گیا، ان کے بیدار ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ نہ میں نے یہ گوارا کیا کہ والدین کی نیند خراب کروں، اور نہ میں نے یہ برداشت کیا کہ والدین سے پہلے بیگم بچوں کو دودھ دوں۔ بیگم اور بچے روتے رہے، چیختے چلاتے رہے، لیکن میں نے کہا نہیں، پہلے دودھ دوں گا تو اپنے والدین کو دوں گا۔ یا اللہ تو جانتا ہے کہ پوری رات میں ایسے ہی کھڑا رہا، صبح بیدار ہوئے تو سب سے پہلے انہیں دودھ پیش کیا، اس کے بعد بیگم اور بچوں کو دودھ دیا۔ یا اللہ میں نے یہ عمل صرف تیری رضا کے لیے کیا تھا، تجھے خوش کرنے کے لیے۔ یا اللہ اگر تو میرے اس عمل کے اوپر راضی ہے تو اس عمل کا تجھے واسطہ کہ ہمیں اس غار سے نکال لے۔ چٹان تھوڑی سی پیچھے ہٹی، لیکن اب بھی اتنا راستہ نہیں تھا کہ باہر نکل پاتے۔ اب دوسرا آدمی مخاطب ہوا، کہنے لگا یا اللہ تو جانتا ہے کہ میرے چچا کی بیٹی، میری کزن مجھے بہت پسند تھی، مجھے اس سے بہت زیادہ محبت تھی، میرے برے ارادے تھے، لیکن وہ گناہ کے لیے آمادہ نہیں تھی۔ ایک بار قوم قحط سالی کی وجہ سے بھوک سے مرنے لگی تو وہ بھی مجبور اور لاچار ہو کر میرے پاس آئی، مجھ سے قرض کا مطالبہ کیا۔ میں نے کہا میری خواہش پوری کر دو، قرض نہیں دوں گا بلکہ پیسے ہی تمہیں دے دوں گا۔ اس نے ہاں کر دی، اور جب میں اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے اس کے جسم پہ بیٹھا تو اس اللہ کی بندی نے کہا اتق اللہ ولا تفض الخاتم الا بحقی، اللہ سے ڈر جاؤ، میری شرمگاہ کے اوپر تمہارا کوئی حق نہیں ہے، اگر میرے ساتھ کچھ کرنا چاہتے ہو تو شرعی طریقہ اختیار کرو، قانونی طریقہ اختیار کرو۔ یا اللہ تو جانتا ہے کہ جب اس نے کہا تھا اللہ سے ڈر جاؤ، میں یہ لفظ سن کے پیچھے ہٹ گیا، مجھے وہاں پہ تیرے سوا کسی اور کا ڈر نہیں تھا، والدین کا ڈر نہیں تھا، معاشرے کا ڈر نہیں تھا، پولیس کا ڈر نہیں تھا، عدالت کا ڈر نہیں تھا، ڈر تھا تو صرف تیرا۔ یا اللہ صرف تجھ سے ڈرتے ہوئے پیچھے ہٹ گیا۔ یا اللہ میرا یہ عمل اگر تجھے پسند ہے اور تیری رضا کے لیے تھا تو یا اللہ اس کا واسطہ دے کے کہتا ہوں کہ ہمیں اس مصیبت سے نجات دے۔ چٹان تھوڑا سا اور سرکی، لیکن اب بھی اتنا راستہ نہیں تھا کہ وہ تینوں باہر نکل پاتے۔ تیسرا آدمی کہنے لگا یا اللہ تو جانتا ہے کہ ایک بار میں کچھ مزدوروں کو مزدوری کے لیے گھر میں لے کر آیا، مزدوری طے ہوئی، اور جب کام ختم ہوا سب کو میں نے مزدوری دی، لیکن ایک مزدور نے مزدوری میں اضافے کا مطالبہ کیا، میں نے اس کا مطالبہ ماننے سے انکار کر دیا، اور وہ احتجاجاً مزدوری پھینک کے چلا گیا۔ میرے بھائی حدیث بعد میں مکمل کروں گا، لیکن یہاں میرا سوال ہے، ہر آدمی اپنے آپ سے پوچھے کہ اگر میں وہاں پہ ہوتا تو اس مزدوری کے ساتھ کیا کرتا جو مزدور پھینک کے چلا گیا ہے۔ ہم یہی سوچتے کہ ہم نے اپنا حق ادا کیا، اس کو دی، اس نے نہیں لی، میرا کیا قصور ہے، اب میرے لیے حلال ہے۔ اور اگر ہم امانت کا مظاہرہ کرتے تو پکڑ کے اس کو سائڈ پہ رکھ دیتے کہ ٹھیک ہے ہفتہ دو ہفتہ مہینے دو مہینے انتظار کریں گے، آ گیا تو ٹھیک، نہیں تو نہ صحیح۔ لیکن نہیں میرے بھائی، یہ انسان بہت عظیم انسان تھا، جس امانت و دیانت کا اس نے مظاہرہ کیا ہے ایسی امانت و دیانت خال خال نظر آتی ہے۔
اس نے کیا کیا؟ اس نے مزدوری اٹھائی، اس سے کاروبار کیا، بکریاں خریدیں، بکریاں بڑھیں، گائیں خریدیں، اونٹیاں خریدیں، یہ سب کچھ بڑھتا رہا، مال بڑھتا رہا۔ میرے بھائی اس دوران معلوم نہیں کتنی بار شیطان نے اس کے اوپر حملہ کیا ہوگا، اس سے کہا ہوگا کیوں اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہو، یہ سب کچھ تمہارا ہے، تمہاری محنت ہے، کھا لو، تم اس کے مالک ہو۔ لیکن وہ اللہ کا بندہ شیطان کے وسوسوں میں نہیں آیا، شیطان کے دھوکے میں نہیں آیا، شیطان کی باتوں میں نہیں آیا۔ دوسری طرف وہ مزدور ایک عرصے کے بعد تنگ ہو کر واپس آیا، کہنے لگا کہ شاید آپ کو یاد ہو کہ ایک بار میں نے آپ کے پاس مزدوری کی تھی اور احتجاجاً مزدوری پھینک کے چلا گیا تھا، اب میں بہت لاچار ہوں، بہت زیادہ محتاج ہوں، بہت زیادہ ضرورت مند ہوں، میری مزدوری مجھے دے دو۔ اس آدمی نے کہا کہ جاؤ، وہ جتنی گائیں کھڑی ہیں، جتنی اونٹیاں کھڑی ہیں، جتنی بکریاں کھڑی ہیں، ساری کی ساری لے جاؤ، یہ سب تمہاری ہیں۔ وہ آگے سے کہنے لگا میرا مذاق نہ اڑاؤ، میری غربت کا مذاق نہ اڑاؤ، میرا حق مجھے دے دو۔ اس نے کہا اللہ کے بندے میں تمہارا مذاق نہیں اڑا رہا، تمہاری مزدوری سے میں نے کاروبار کیا، تجارت کی، محنت کی، یہ سارا مال تمہارا ہے، سارے کا سارا لے جاؤ۔ وہ اب آدمی کہہ رہا ہے اللہ اگر اس امانت و دیانت کا مظاہرہ میں نے تجھے راضی کرنے کے لیے کیا تھا، کسی حکومت سے تمغہ لینے کے لیے نہیں، کسی حکومت سے سرٹیفکیٹ لینے کے لیے نہیں، شہرت اور ریاکاری کے لیے نہیں، بلکہ یا اللہ صرف تجھے راضی کرنے کے لیے میں نے اس امانت و دیانت کا مظاہرہ کیا تھا، تو اس عمل کا تجھے واسطہ ہے کہ ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دے۔ ادھر اس آدمی کی دعا ختم ہوئی، ادھر چٹان پیچھے ہٹ گئی اور یہ تینوں افراد بڑی آسانی سے غار سے باہر آ گئے۔ میرے بھائی یہ حدیث کس نے بیان کی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، بخاری شریف میں آتی ہے۔ اس سے پتا چلا کہ آپ مشکل اوقات میں اپنے نیک عمل کو بطور واسطہ دعا میں اختیار کر سکتے ہیں۔